وہ بار بار آج پھر اس کو روک رہی تھی، لیکن ہر بار کی طرح وہ اس کی نفی کر رہا تھا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، آپ نہ جائیں پلیز، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ آپ نہیں جانتے پوری رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا۔ لیکن وہ ہر بار کی طرح مجبور تھا۔ اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اس کا جانا ضروری تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھاتا ہوا بولا، میری جان، میں آ جاؤں گا صبح ہوتے ہی۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ آپ جانتی ہو نا میری جاب کس نوعیت کی ہے۔ میں اگر جانے سے انکار کروں گا تو وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے، اور اگر میری جاب چھوٹ گئی تو ہم لوگوں کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں انکار کر دیتا، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، سچی۔ اگر میرا جانا ضروری نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی اتنی پیاری بیگم کو ایسے تنہا چھوڑ کے جاتا۔ وہ آج بھی ہر روز کی طرح ایک ہی بات بول رہا تھا کہ اس کا جانا ضروری ہے، اور وہ ہر بار کی طرح معصوم سا منہ بنائے ناکام سی اس کو روکنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن وہ نہ پہلے رکتا تھا، نہ ہی اس نے آج رکنا تھا۔ اس کے بے حد اصرار کے بعد بھی وہ اس کو روتا بلکتا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ شوہر کے جاتے ہی اس کے ساتھ جو درندگی ہوتی تھی وہ بول کر بتانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ خوف تو آنا ہی تھا، جو وہ کئی دن سے برداشت کرتی آئی تھی۔ اب مزید برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ رات بھر سوئے گی ہی نہیں تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، لیکن یہ اس کی حام خیالی ہی تھی۔ وہ ایسا ہر رات سوچتی تھی کہ وہ رات کو سوئے گی نہیں، لیکن ہر دفعہ ہی اس کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ لیکن آج اس کو جاگنا تھا۔ اس نے خود کو مکمل تیار کیا ہوا تھا جاگنے کے لیے، لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ وہ نیند کے معاملے میں بہت برے طریقے سے خوار ہوتی تھی۔ نیند جب آنا شروع ہوتی تھی تو وہ کتنا ہی خود کو کنٹرول کر لے، لیکن نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو کر ہی دم لیتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جتنا جاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے برعکس اس کو جلد ہی نیند آ گئی، اور وہ بے خبر اپنے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کو اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ لائٹ آن کر کے سونے کی عادی تھی۔ اس کا کمرہ کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کی شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کے نیند میں جاتے ہی تھوڑی دیر بعد ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہوئی تھی، اور کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نیند میں تھی، اس لیے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے یا نہیں۔ وہ بالکل بے سدھ سی لیٹی ہوئی سو رہی تھی، دنیا مافیا سے غافل، اپنی دنیا میں گم، خوابوں کی حسین وادی میں پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر کوئی جہنم میں ابھی دھکیلنے والا ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہونے والے کوئی اور نہیں، اس کے شوہر کے چچا، جنہوں نے اس کے شوہر کو باپ کی طرح پالا تھا، یعنی اس لڑکی کے شوہر کا چچا، جو اس کے شوہر کے جاتے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ قدم بے قدم اس لڑکی کے بیڈ کے پاس آیا اور اس کے بیڈ پر جم کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی سمٹ کر سو رہی تھی، خود کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا، لیکن وہ تو شکاری تھا۔ اپنا شکار تو وہ کسی بھی جگہ ہو حاصل کرنے میں ماہر تھا۔ انہوں نے اس کا چادر پہ رکھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے لیٹی کوئی اور نہیں، اس کی بیٹی جیسی بہو تھی، جو اس کے بھتیجے کی بیوی ہے، اور اتنی چھوٹی ہے۔ اس میں شرم بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر رشتے کا تقدس بھول چکا تھا۔ اس کو چند منٹ ہوئے تھے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔
ایک دم لڑکی کسی برے خواب سے جیسے بیدار ہوئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے اندھیرے میں بھی اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ اس نے پوری جان سے اپنا ہاتھ کھینچا اور چیخی، کیا کر رہے تھے آپ؟ شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ سائڈ پر سے لائٹ جلاتی ہوئی بولی۔ وہ میری بات سن کر فوراً ہی غصے سے بولے اور زبردستی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ جب سب جانتی ہو تو پھر انجان بننے کا کیا فائدہ؟ میرا ساتھ دو اس چیز میں، نہیں تو تمہیں بدنام کر کے اپنے گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ جانتی ہو نا میرا بھتیجا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے، وہ مجھے ہی اپنا باپ مانتا ہے۔ زیادہ بک بک کی تو سیدھا طلاق دلواؤں گا۔ اپنے شوہر کے چچا کی اس بات سے اس کا دماغ گھوما تھا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان کے سیدھے گال پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کے بال پکڑتے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا اور میری عمر ابھی محض صرف 18 سال ہے۔ میری شادی بہت کم عمری میں کر دی گئی۔ ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ یہاں شادیاں بہت جلدی کر دی جاتی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ 2 سال میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ پہلے تو میری ماں اور میرے بابا اس شادی کے بہت خلاف تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں تھوڑا پڑھ لکھ جاؤں، اس کے بعد میری شادی کی جائے۔ لیکن میری دادی اور میرے چاچو کی زبردستی کی وجہ سے میری شادی جلد ہی کر دی گئی۔ میں ابھی شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں جب شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تھی تو میری ساس کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میرے سسرال میں صرف میرے شوہر کے چچا ہی رہتے تھے۔ میرے شوہر ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، بالکل بچوں جیسا مجھے ٹریٹ کرتے تھے۔ میں اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے بہت پیار اور لاڈ سے پالا تھا، اسی طریقے سے میرے شوہر بھی میرے سارے لاڈ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے تو مجھے یہ تک آفر کی تھی کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اب آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق بہت تھا، لیکن بس گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور میں بہت تھک بھی گئی تھی۔ میں اب اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ اپنے آپ کو پڑھ کر بیزار کرنا چاہتی تھی۔ جانتی ہوں میری یہ منطق بہت عجیب ہے، لیکن میری زندگی کا یہی اصول ہے۔ میں ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتی تھی، یا تو مجھ سے پڑھائی کروا لو یا پھر میری شادی کر دو۔ لیکن انہوں نے مجھے کافی بار فورس کیا تھا، لیکن میرے بار بار انکار پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی برا نہیں منایا تھا۔ جیسے وہ پہلے ساتھ تھے ویسے ہی اب تھے۔ اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بہت پیار کرتے تھے، کبھی بھی مجھے نہ ڈانٹتے تھے نہ مارتے تھے۔ جبکہ ہمارے گاؤں میں ایک رواج بہت خراب تھا، اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے شوہر ان سب سے الگ تھے، وہ سب جیسے نہیں تھے۔ وہ واقعہ ہی ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ پڑھے لکھے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ انسان ہوتے ہیں جو میرے شوہر تھے۔ میں کوئی غلطی کر دوں تو پیار سے سمجھاتے تھے۔ میں ان کے سنگ کافی اچھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے شوہر کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، میں 18 سال کی تھی اور وہ 20 سال کے تھے، جس کے باعث ہم دونوں کی بہت جلد ہی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی۔ جب میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر میں خوش دیکھا تو وہ لوگ بھی بہت پرسکون ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی خوش ہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ جن کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرے ساتھ یہ سب کریں گے۔
مجھے گھن آتی ہے انہیں اپنا باپ سمجھتے ہوئے بھی۔ اب میں سچ بتانا چاہتی تھی اپنے شوہر کو، لیکن میں کچھ بھی ان کو بتانے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ ان کے چچا نے ان کے ماں باپ کے مر جانے کے بعد انہیں باپ اور ماں دونوں کا پیار دیا تھا۔ ان کی ہر ضرورت کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ وہ کیسے اپنے چچا کے خلاف کچھ بھی میرے منہ سے سن لیتے؟ اگر میں انہیں کچھ بھی بتاتی تو وہ مجھ سے بدظن ہو جاتے اور میری بات پر یقین نہیں کرتے، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے بدظن ہو جائیں، کیونکہ میں ان کا سرد رویہ ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ باپ کے بعد اگر میں نے کسی سے بہت زیادہ محبت کی ہے تو وہ میرا شوہر ہے اور کوئی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے مرد یعنی میرے بابا سے بہت محبت کی ہے، اور اگر کوئی دوسرا مرد میری زندگی میں آیا ہے تو وہ ہے میرا شوہر، جس کو میں بے انتہا چاہتی ہوں، اور اس کو خود سے ذرا بھی بدظن نہیں کر سکتی، کیونکہ میری نیچر ایسی ہے کہ اگر مجھے کوئی ذرا سا ڈانٹ دے تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور جن سے میں پیار کرتی ہوں اگر وہ مجھ سے ذرا بھی ناراض ہو جائیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں ڈر جاتی تھی کہ اگر میں نے انہیں کچھ بھی بتایا تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اسی لیے میں پچھلے 2 سالوں سے اس بات کو چھپائی ہوئی تھی، لیکن میں اب ان باتوں اور ان چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ میں اب مکمل طور پر تھک چکی تھی ان چیزوں اور باتوں سے۔ میں راتوں کو اور مزید نہیں جاگ سکتی تھی۔ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ساری رات جاگ کر گزاروں۔ ڈر اور خوف کے مارے راتوں کو جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور دن بھر بھی مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا۔ میں ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے شوہر میری ایسی الجھی ہوئی حالت اور بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے، تم کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ان کے چچا ایک بہروپیہ تھے۔ وہ اپنے بھتیجے کے سامنے میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے کہ میرا شوہر بھی بولتا تھا کہ میرے چچا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں بالکل اپنی سگی بیٹی سمجھتے ہیں، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا سسرال ملا ہے۔ اور میں خاموش ہو جاتی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو سمجھاتی کہ اس کا چچا ایک بھیڑیا ہے جو تمہارے جانے کے بعد ہی تمہاری عزت کو روندنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں روز یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہے خود کو کتنا بھی بچاتی، لیکن وہ یہ سب کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں ان کی اس گھٹیا حرکت کو برداشت نہیں کر پائی تھی، اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ مجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس میرا ہاتھ اٹھا اور ان کے منہ پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ لیکن جیسے ہی میرے بال انہوں نے پکڑے، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر سن ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ باپ جو مجھے بار بار بیٹی کہہ کر بلاتا تھا، وہ آج میرے بال پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ میری جیسی ہی نظر دروازے کی جانب پڑی، میں ان سے بال چھڑوا کر اپنے شوہر کی جانب بھاگی اور ان کے سینے سے لگی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں زاروں قطار رو رہی تھی، اور وہ بے یقین نگاہوں سے اپنے چچا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں بنا دوپٹے، خود سے لاپرواہ، ان کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے میرے گرد کوئی ہاتھ نہیں لپٹا تھا، وہ بس اپنے چچا کو دیکھ رہے تھے جو بوکھلائے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے غصے بڑی آواز میں اپنے چچا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ رات کے اس پہر میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بال کس حیثیت سے آپ نے پکڑے تھے؟ ان کا لہجہ اتنا سرد اور غسیل تھا، ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی کانپ گیا تھا۔
وہ بہت برے طریقے سے گھبرا گئے تھے۔ اب ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بس اس کمرے سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ میرے شوہر نے میری طرف منہ کر کے مجھے خود سے آرام سے علیحدہ کیا اور آہستگی سے پوچھا، رخسار، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ تمہارے بال کیوں پکڑے ہوئے تھے؟ ڈرو نہیں، مجھے سب بتاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر ان کو خود پر بیتی ہوئی ہر ایک بات بتانے لگی۔ وجدان، یہ 2 سال سے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں اسی لیے آپ کو ہر رات جانے سے روکتی آئی ہوں۔ جیسے ہی آپ گھر سے جاتے ہیں یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے ہراساں کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانے کا بولوں تو مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ یہ مجھے طلاق دلوا کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت پریشان تھی ان باتوں کی وجہ سے۔ میں اسی لیے آپ کو ہر بات بتانے سے قاصر تھی کہ آپ اپنے چچا سے بہت پیار کرتے ہیں، میری بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ مجھ پر شک کریں گے، اسی لیے میں آپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، آج بھی یہی میرے ساتھ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، بس آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس لیے چچا نے ریئیکشن میں میرے بال پکڑے تھے۔ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، وجدان میں بے قصور ہوں، یہ ہر بار میرے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں ان سب چیزوں سے، پلیز مجھے ان کے شر سے بچا لیں، پلیز۔ میں اب تھک چکی ہوں، میں مزید راتوں کو جاگ نہیں سکتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میری آنکھیں رو رو کر لال سرخ ہو رہی تھی، میرا لہجہ اتنا زیادہ دکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے اپنے چچا کی جانب دیکھا، جو نگاہوں کو نیچے رکھے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ ان کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے زوردار آواز میں اپنے چچا سے پوچھا، چچا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بول رہی ہے اور آپ میرے کمرے میں اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کب سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ میرے شوہر کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کے چچا کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ گونگے ہو گئے تھے۔ چچا، میں جواب کا منتظر ہوں۔ میری بیوی کیا بول رہی ہے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں؟ مجھے آج سب کچھ جاننا ہے۔ وہ ان کی آواز اور غصے سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور وجدان سے کہنے لگے کہ میں اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، یہ خود مجھے اپنے کمرے میں بلا کے لائی تھی۔ تم نہیں جانتے یہ بہت گھٹیا اور بد کردار عورت ہے، تمہاری پیٹھ پیچھے یہ مجھے گناہ کے لیے آمادہ کرتی ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں مانتا۔ اب جب اس نے تمہیں دیکھا تو سارا الزام مجھ پر ڈال دیا ہے۔ بیٹا، تم اس کی بات کا ہرگز یقین مت کرنا، میں تمہارا چچا ہوں، تمہیں ماں باپ کی طرح پالا ہے، کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ غیر عورت ہے، انہوں نے کمزور سی دلیل دینی شروع کی، مگر ان کا انداز، ان کا لہجہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تب وجدان حقارت سے بولا کہ مجھے آپ کو اپنا چچا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جب میرے شوہر کے چچا نے دیکھا کہ اس کا بھتیجا اس کا جھوٹ پہچان گیا ہے تو ایک دم سے فوراً ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہک گیا تھا، خدارا مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، میں اب کوئی غلطی نہیں کروں گا، مجھے جانے دو، خدارا مجھے جانے دو۔ وہ اس قدر ڈر گئے تھے کہ وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئے تھے۔ میرے شوہر اتنا بے یقین ہو گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے منہ سے حیران کن انداز میں الفاظ نکلے، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ جس کو بیٹی کہتے آئے آپ اس کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے بھتیجے کی بیوی ہے۔ وہ بیچاری راتوں کو سو نہیں پاتی، ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے، جب جب اس سے پوچھتا ہوں وہ مجھے جواب نہیں دیتی، بس طبیعت صحیح نہیں ہے یہ بول کر ہمیشہ ٹال دیتی ہے، اور مجھے آج ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ ایسا سب کچھ کیوں کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں اسے طلاق نہ دے دوں۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ کو اپنا چچا کہتے ہوئے۔ وجدان بہت زیادہ دکھی تھے،
بیٹا ایسے نہیں بولو، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے بولے، میں کیا معاف کروں گا آپ کو؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے تو ہر رشتے کا تقدس ہی بھلا دیا۔ جس کو یہ شرم نہیں رہی کہ بیٹی اور بہو کون ہوتی ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہوتا ہے۔ آپ میرے چچا کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ جائیں آپ یہاں سے۔ ان کی آواز غصے کی وجہ سے لرز گئی تھی۔ وہ یہ بات سنتے ہی فوراً سے پہلے کمرے سے نکلے تھے اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئے تھے۔ میں ابھی بھی سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ چچا اور بھتیجا آمنے سامنے آئے، لیکن اس کی نوبت بھی وہ خود ہی لائے تھے۔ انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے زمین پر میرے قدموں کے قریب بیٹھ کے۔ میں ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ چپ کر جاؤ، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوگی۔ میں ہوں نا، کس لیے رو رہی ہو؟ اب جب مر جاؤں گا تب رو لینا۔ وہ مجھے آرام سے کہتے ہوئے بولے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آپ جیسا شوہر تو اللہ ہر لڑکی کے نصیب میں دے۔ ویسے آپ گھر کیسے آئے؟ بس آج جانے میرا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے میں چھٹی لے کر فوراً ہی گھر آ گیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں کیا قیامت آنے والی ہے۔ مگر مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ تمہارا خوف بھی اپنی جگہ بجا تھا۔ یقیناً اگر تم اپنی زبان سے مجھے میرے چچا کے بارے میں ساری حقیقت بتاتی تو میں کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کو اپنا باپ مانتا ہوں اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کو بہت شریف انسان سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تو آستین کا سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی آج مجھے جلدی گھر بھیج دیا، کیونکہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھتا تب تک مجھے یقین نہیں آنا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اذیت سے گزری ہو۔ میرے چچا نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بہت برا کیا۔ میں ان کی غلطی کا مداوع تو نہیں کر سکتا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ وجدان مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور ان کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی کہ ان کے چچا نے ان کو شرمندہ کروا دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ان کے چچا اپنا بوریا بستر سمیٹ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سے کہا، شیطان نے مجھے ورگلایا تھا، تم نائٹ ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے، پیچھے دو ہم گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ بیٹا یہی وہ کمزور لمحہ تھا جو مجھے گناہ کے لیے اکساتا تھا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، اور اب ہم دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، کیونکہ تم جب جب مجھے دیکھو گے تمہیں سب یاد آتا رہے گا، اور تم اپنی بیوی کو گھر میں اکیلے بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے، کیونکہ تمہیں اب مجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ میں تمہارے بھروسے کے لائق بھی نہیں ہوں، اور جب جب میں تمہاری طرف دیکھوں گا تو شرم سے نظر نہیں ملا پاؤں گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں گاؤں چلا جاؤں، اپنے آبائی گھر۔ اس نے اپنے چچا کو روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ میرے شوہر کے چچا جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، وہ آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کو باپ کی طرح پالا ہے، آپ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرا شوہر اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جس شخص پہ بہت زیادہ مان ہوتا ہے، جب وہی شخص آپ کا بھروسہ توڑے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان زخموں کو بھرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے شوہر کے چچا کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آئے۔ اب وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر اکثر گاؤں اپنے چچا سے ملنے جاتے۔ ایک روز میرے شوہر نے کہا، چچا تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم چچا کو معاف کر دو، کیونکہ وہ تمہارے مجرم ہیں۔ جیسا تمہیں بہتر لگے
تم وہی فیصلہ کرنا۔ میں نے وجدان کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ میں ان کے بغیر کہے ان کی باتیں سمجھ لیتی تھی۔ وہ بھی شاید یہی چاہتے تھے کہ میں اب ان کے چچا کو معاف کر دوں، اور میں نے وجدان کی خاطر ان کے چچا کو معاف کر دیا، کیونکہ وجدان بہت محبت کرنے والا شوہر اور اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ اگر وجدان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے چچا پر یقین کرتا اور اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا۔ میں خوش قسمت تھی کہ مجھے وجدان جیسا انسان ملا تھا۔ میں نے وجدان سے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وجدان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ہم لوگ اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں چلے گئے۔ جب میں نے اپنے شوہر کے چچا کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے والا روب دبدبا کچھ بھی ان کے وجود کا حصہ نہیں تھا۔ وہ بہت کمزور اور ضعیف لگنے لگے تھے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک دم سے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ندامت کے آنسو تھے۔ اتنے عرصے گاؤں میں اکیلے رہ کر شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمسار تھے۔ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے پوتے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں اور وجدان ان کو واپس اپنے ساتھ شہر لے آئے، کیونکہ اب ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ گاؤں میں اکیلے رہ پاتے۔ حالانکہ گاؤں میں ایک لڑکا ان کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا جو ان کے کام کاج کھانے پینے کا بندوبست کرتا تھا، لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے وجدان کی بھی کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض تھے۔ وہ ان سے منہ نہیں موڑنا چاہتے تھے اور میں وجدان کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، مجھے سرخرو کیا تھا، میری عزت محفوظ رکھی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے دل سے اپنے شوہر کے چچا کو معاف کر دیا۔ میرے شوہر کے چچا زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے تھے، لیکن وجدان کی نظروں میں میری عزت اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے چچا کی بہت خدمتیں کی تھی، ان کو معاف کر دیا تھا۔ وجدان جیسے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی بیوی کی عزت اور مان دیتے ہیں۔ وجدان نے اتنا کچھ کیا تھا تو میرا بھی فرض بنتا تھا میں بھی ان کے لیے کچھ کرتی۔ اس لیے میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ میں ان کی زندگی میں آسانی پیدا کروں، نہ کہ ان کو مزید پریشان کروں۔ جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، تب تک وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس سب سے میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے، کسی کو معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ سب کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک